السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خدا کا فضل ہے۔ آپ سنائیں کیسے ہیں؟ قبلہ خیریت سے ہیں؟ خدا کا کرم، مولا کا کرم۔ بات قبلہ کیوں نہیں کر آپ رہے؟ ابتدا میں یہ فرما رہے تھے جی آپ ابتدا میں فرما رہے تھے کہ لوگ جو ہے وہ بور ہوتے ہیں آپ کی تقاریر سے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم آپ کی تقاریر کو بہت جو ہے وہ اور فکر و دقت کے ساتھ سنتے ہیں، اور جو آپ کی محنتیں ہیں ماشاءاللہ سے ان کو جو ہے جمع بھی کرتے ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے دعا گو بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ خدا آپ کو عزت دے، بہت مہربانی آپ۔ سوال تھا کہ جو اسامہ بن زید والا واقعہ آپ نے مختلف قصوں میں نقل کیا ہے، وہاں پر کر دیے درست، اس میں آپ نے کہا کہ میں ایک ایسی حدیث پیش کروں گا جس میں یہ ہوگا کہ رسول اللہ نے اس وقت اس لشکر کو جو ہے بھیجا تھا جس وقت ان کے بالکل آخری ایام تھے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ نے ابو بکر کو حکم دیا ہو کہ میری جگہ پر تو نماز پڑھا، کیونکہ وہ باہر تھا۔ تو وہ روایت آپ نے یعنی نقل نہیں کی، اگرچہ آپ نے کون سی روایت سے جو ہے وہ ہمیں پتہ نہیں چلا کون سی روایت؟ اس روایت میں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا لیکچر میں، جی آپ نے فرمایا تھا لیکچر میں کہ ایک روایت آگے چل کر ہم ایسی بھی پیش کریں گے کہ جس میں اس بات کی دلیل ہوگی کہ رسول اللہ نے اپنے آخری ایام میں ابو بکر کو باہر بھیج دیا تھا، یعنی اسامہ کے ساتھ، اسامہ بن زید کے ساتھ۔ تو آپ نے وہ حدیث یعنی حدیث کو ہم نے تمام درست سنے، اس میں وہ حدیث نقل نہیں تھی۔ آپ نے دار الصادر والوں کی جو طبقات القبرہ ہے اس سے نافع اور عمر سے ایک روایت پیش کی کہ ابو بکر عمر تھے، لیکن آخری ایام والی بات نہیں ملی ہمیں۔ جی وہ روایت اگر مل جاتی تو بہت عمدہ ہو جاتا۔ اچھا ٹھیک، اور جناب؟ اور قبلہ اسی حدیث غدیر کے متعلق ایک جو یا رسول بلغ والی آیت ہے، اس میں علی بن عابس کوفی الاسدی ہیں، ان کی توثیق کی درکار تھی۔ اس پر جو ہے جرح کرتے ہیں کہ اس پر جرح ہے اور یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ کیا کون سی حدیث؟ کون سی حدیث؟ جو تاریخ مدینہ میں ہے نا ابن اساکر میں، یا رسول بلغ سے، اس میں علی بن عابس کوفی ہیں اسدی، اس کے بارے میں کئی طرق سے مروی ہیں بھائی۔ یا اور رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ غدیر میں نازل ہوئی ہے، اس کے کئی چھ اسانید ہیں، اس کے 6 صحابہ سے مروی ہیں۔ یہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ آگے جا کر۔ جزاک اللہ قبلہ، یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ ایک بھی صحیح سند نہیں ہے، ہم دکھائیں گے، اس کا صحت ہم ثابت کریں گے، اس کا صحت ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ جزاک اللہ قبلہ، پروردگار عالم آپ کو شکرم رکھے۔ ٹھیک ہے، خدا آپ کو عزت ہے، بہت مہربانی یا عالم سلامت۔ دیکھیں عزیزو، یہ جو اسامہ بن زید کی ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ میں نے وہاں پہ 2-3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے وہاں پہ میں نے تقریر کی ہے، وہاں پہ میں نے کیا کہا تھا وہ دیکھنا سننا ہوگا کس حدیث کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ ابو بکر اپنے آپ کو اسامہ کے نزدیک، اسامہ کون تھا؟ اسامہ 15 16 17 سال کا ایک نوجوان تھا، بالکل کالا ہونا کوئی عیب نہیں ہے، اس کا ناک جو ہے بالکل چپٹا ہوا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ میمن کے بیٹے تھے اور میمن حبشی تھی، اور یہ جو بالکل رات کی طرح سیاہ تھا، کیونکہ عرب اس زمانے میں عرب جو تھے وہ بڑے نسل پرست، اب بھی بہت نسل پرست ہیں۔ اب آپ پاکستانی آپ جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کیا وہ کس طرح کا وہ آپ کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں سعودی والے؟ پاکستانی، ہندوستانی، یہ افغانی کو یہ تو حیوان سے بھی کمتر سمجھتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نسل پرستی ہے، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں لیکن نسل پرست ہیں۔ یورپینز کی وہ بہت قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کالے کے کیا عزت، اور بالخصوص اس زمانے میں عرب جو تھے، بالخصوص قریش جو تھے، وہ تو کالوں کو تو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قریش کے جو سردار تھے، انصار کے، ان کے ایسے ذلت کر دی آخر میں، آخری حیات میں ان کو ایسے ذلیل کر دی کہ یہ کسی امامت کے اہل ہی نہیں ہے۔ دیکھیں حکمت کہ ایک 16-17 سالہ نوجوان کو ان کا سب کا جرنیل بنا دیا، سپہ سالار اعلیٰ، اس کی اطاعت کرو، اس کی بات مانو، یہ تمہارا جو ہے کمانڈر ہے۔ اس میں 2 سسر ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے علاوہ جتنے خلافت کے مدعی ہیں، سعد بن وقاص، فلان فلان فلان، طلحہ زبیر، سب کو اس میں شامل کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اور ان کو کہاں بھیج رہے ہیں؟ مدینے سے تبوک تک
تبوک تک اتنا دور راستہ جہاں پہ زید ابن حارثہ کی شہادت ہوئی ہے، اور وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا وہاں پہ کوئی ایسے کوئی نہ وہاں پہ کوئی لشکر ہے، نہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف کوئی لشکر جمع حملہ کرنا، کچھ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، بلا وجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر حکمت کو اگر کوئی دیکھیں تو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو ذلیل کرنے کے لیے اور اپنی امت کو بتانے کے لیے کہ امامت کے اہل نہیں ہیں، کہ میں میری ان کو خود پتا کہ وفات ہونے والے ہیں، بیمار ہیں، وہ چل بھی نہیں سکتے، کہتے ہیں تم نکل جاؤ یہاں سے، جاؤ سب بھاگو، جاؤ روم کی طرف چلے جاؤ، نکال رہے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ خلافت غصب کرنے والے لوگ ہیں، میرے مرنے کے وقت یہ مکے مدینے میں نہ ہی ہوں، ان کے موجود ہی نہ ہوں، تاکہ یہ جب واپس 1 مہینے 2 مہینے 1 مہینے تو جانے کا ہے 45 دن، وہاں پہ 4-5 دن قیام کریں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے، 3-4 مہینے تو اسی میں گزر جائیں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی 3-4 مہینے بعد یہ ابو بکر عمر یہ سارا ثقیفہ والے واپس مدینہ پہنچیں گے، تو اس وقت تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوگا ملے گا نا، ٹھیک ہے۔ تو خلافت تو اپنے حقدار کو پہنچ چکا ہوگا، اس زمانے میں حکومت مستحکم ہوگی امیر المومنین علیہ السلام سے، اور اگر یہ نہ بھی جائیں، اگر جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ یہ لوگ نہیں جائیں گے، ان کو نہ بھی جائیں تو تاریخ میں یہ رہ جائے گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب صحابہ کو ایک ایسے غلام کو، غلام زادہ جو زید ابن حارثہ کا بیٹا ہے اسامہ ابن زید، کالا بالکل جو یہ ان کو انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کے حکم کے ماتحت بنا دیا، اس کو افضل سمجھا، ان کو امارت کے لائق نہیں سمجھا، ٹھیک ہے نا۔ تو تاابد ان کی امامت و خلافت و امارت کا ابطال کر دی۔ اچھا، ابو بکر تا آخر اپنے آپ کو اسامہ کے نزدیک ذلیل سمجھتا تھا، اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو ایک دلیل دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے میرے عزیزو تاریخ الطبری المعروف بتاریخ الامم والملوک، الجزء الثالث، چھاپے منشورات العالمی للمطبوعات، یہاں پہ صفحہ نمبر 88 میں، ثم خرج ابو بکر حتى اتاهم فاشخصهم وشيعهم وهو ماش واسامہ راکب، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر خلیفہ بن چکا ہے، اب جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس لشکر کو بیچ رہا ہے ابو بکر، تو اب چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ، کہاں چلے جاؤ بھائی، وہاں پہ چلے جاؤ، مدینہ چلے جاؤ، اچھا شام کی طرف چلے جاؤ، روم کی طرف چلے جاؤ۔ تو ابو بکر جو ہے کیا کر رہا تھا، ابو بکر پیدل جا رہا تھا، اسامہ راکب تھا، اسامہ گھوڑے پہ سوار، وہ ایک غلام کی طرح، نوکر کی طرح اس کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فقال له اسامہ یا خلیفۃ اللہ یا خلیفۃ رسول اللہ واللہ لترکبن او لانزلن، اس نے کہا آپ خلیفہ بن چکے ہیں، آپ تو خلیفہ رسول ہیں، آپ جو ہیں آپ گھوڑے پہ سوار ہو جائیے، میں پیدل چلتا ہوں۔ تو ابو بکر نے کہا لا تنزلن واللہ لا تنزل، کہا کہ واللہ لا تنزل واللہ لا ارکب، تجھے اللہ کی قسم ہے تو نیچے نہ اترے اور میں بھی سوار نہیں ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اس سے اجازت مانگی، رأیت ان تعیننی بعمر فافعل فأذن له، بس اس کے بعد عمر ابو بکر نے اس سے التماس کیا، التجا کیا کہ آپ مہربانی کیجئے، محبت کیجئے، ایک احسان کیجئے مجھ پر، عمر کو یہاں پہ رخصت دے دیں، تو عمر نہ جائے، عمر میرے ساتھ رہے۔ تو اسامہ نے عمر کو اجازت دی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کیا وجہ ہے، ابو بکر اپنے آپ کو ذلیل سمجھتا تھا نا، اسامہ کے نزدیک اس کا امیر بن چکا تھا، آلریڈی اس کا امیر تھا۔ اگر یہ ابو بکر شروع سے اسامہ کے فوج میں شامل نہیں تھا تو وہ کبھی یہ نہیں کہ وہ اس کے ساتھ پیدل جانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ ابو بکر تو قریش میں سے ہے، وہ تو ایک غلام زادہ ہے، ابو بکر بوڑھا ہے، وہ نوجوان ہے، تو اس کو ساتھ گھوڑے میں چلنا چاہیے تھا، ساتھ سوار ہونا چاہیے تھا دوسرے گھوڑے پر، یا کم از کم اس کو گھوڑے سے اتارتا تھا، کس طرح بے عزتی نہ ہو، اور پھر اجازت نہ مانگتا کہ میں تو آپ میرے سردار تو نہیں، میں خود اب خلیفہ ہوں، اب عمر نہیں جائے گا۔ یہ کتاب تاریخ طبری ہے، جلد دوم، اردو زبان میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، یہی ترجمہ دیکھیے صفحہ نمبر 38 میں۔ انہوں نے اسے روانہ کیا اور خود پیادہ اس کی متابعت کی، ابو بکر نے پیادہ اس کی کیا کی، متابعت کی۔ اسامہ اونٹ پہ سوار تھے اور عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر کے گھوڑے کو آگے سے لگام پکڑ کر لا رہے تھے۔ اسامہ نے کہا یا خلیفۃ الرسول، یا آپ بھی سوار ہو جائیں ورنہ میں اتر جاؤں گا۔
ابو بکر خود پیدل جا رہا تھا، اس کا گھوڑا جو ہے عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں ہے، ورنہ میں اتر جاتا ہوں۔ ابو بکر نے کہا دونوں باتیں نہیں ہو سکتی، نہ تم اتر سکتے اور نہ میں سوار ہوں گا۔ چلتے چلتے جب وہ ٹھہرے، انہوں نے اسامہ سے کہا بہتر ہوتا کہ عمر کو تم میرے پاس چھوڑ جاتے۔ اسامہ نے کہا بہتر ہے ان کو لے جائیے، ٹھیک ہے نا۔